السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 13واں باب لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں 8-10 قرآنی آیتیں اور ایک حدیث ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکے نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 کے ترجمے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے یا جو دعویٰ کیا ہے وہ ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ اگرچہ استغاثہ یعنی فریاد کرنا دعا ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو بالخصوص علیحدہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح دعا ایک طلب اور عرض ہوتی ہے، اسی طرح فریاد کرنا بھی دراصل عرض کرنا ہی ہوتا ہے۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا ہے۔ جو شخص شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے سخت نقصان پہنچنے یا اس کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس کی فریاد رسی کو غوث کہا جاتا ہے، غوث۔ لہذا جب یہ کہا جائے کہ فلاں نے فلاں کی فریاد رسی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مدد کرتے ہوئے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جس میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو، جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے بس اور اس کی قدرت میں ہو، تو یہ فریاد کرنا شرک اکبر ہوگا، بہت بڑا شرک ہوگا۔ ہاں اگر مخلوق کے بس میں ہو
تو جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں کہا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس نے ان سے اپنے دشمن کے خلاف فریاد کی۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ غیر اللہ کو بطور عبادت پکارنا شرک اکبر ہے۔ پکار کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بطور سوال پکارنا، یعنی اللہ سے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارنا۔ ہمارے یہاں عموماً اسے دعا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، بطور عبادت پکارنا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بلا شبہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یعنی پکار ہی عبادت ہے۔ چنانچہ بطور عبادت پکارنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیونکہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو اسے دعا یعنی پکارنا کہا جاتا ہے، لیکن یہ پکارنا بطور عبادت ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی تو پھر قرآنی دلائل اور اہل علم کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل کو سمجھنے کے لیے مذکورہ بالا تفصیل اور تقسیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اصل خرافات اور شرک کی دعوت دینے والے لوگ مسئلے دعا کے بارے میں وارد شدہ آیت وقال ربکم ادعونی، یعنی کہ تمہارے اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، سورہ مومن آیت نمبر 60 کی غلط تعویل کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت بطور سوال پکارنے اور بطور عبادت پکارنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ بطور سوال پکارنا عبادت کی ایک قسم ہے، اور بطور عبادت پکارنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ سے قبولیت کا سوال بھی کیا جائے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے، جو سب سے پہلی آیت 2 آیتیں پیش کی ہیں ان کا میں ترجمہ تو کر ہی چکا ہوں۔ ان آیتوں کہ ہم تفسیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 106 میں جو فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، یہ ممانعت ہے، اور اس میں بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرح پکارنے کی نفی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے۔ چنانچہ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بطور سوال یا بطور عبادت پکارے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکم کے اولین مخاطب امام المتقین و امام الموحدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ من دون اللہ میں 2 مفہوم آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر نہ پکارو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لا ينفعک ولا یضرک، یعنی جو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس میں ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والے مثلا فرشتے، انبیاء و رسل اور اولیاء، اور غیر ذوی العقول یعنی عقل نہ رکھنے والے مثلا بت، درخت اور پتھر سبھی شامل ہیں۔ تو ایسے چیزوں کے پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا جب کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو آپ اس پکارنے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید کی تکمیل کی کہ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے آپ ظالم اور مشرک ٹھہریں گے، تو پھر جو شخص معصوم عن الخطا نہیں، اس کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے وہ بالاولیٰ ظالم اور مشرک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے دل سے شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس آیت نمبر 107 کی، اور اگر اللہ تعالیٰ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے کون دور کرے گا؟ یقیناً وہی جس نے مقدر میں لکھا اور فیصلہ کیا ہے۔ اس سے غیر اللہ کی طرف رخ کرنے کی قطعاً نفی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کی اجازت ہے کہ جو کام بشر کے بس میں ہو اس کے لیے اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ پھر سے آپ سنیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کی اجازت ہے کہ جو کام بشر کے بس میں ہو اس کے لیے اس کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، مثلا مدد طلب کرنا، پانی مانگنا وغیرہ، کیونکہ اسے اللہ نے مشکل حل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، جبکہ در حقیقت مشکل کشا تو صرف اللہ ہی ہے۔ ضرٌ کوئی نقصان، اس میں نقصان کی تمام تر قسمیں شامل ہیں، لیکن دینی نقصان ہو یا دنیوی، بدنی ہو یا مالی یا عیالی، ہر قسم کے نقصان کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر قسم کے نقصان کو دور کر سکتا ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ ہی رب العالمین کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک، بدعات، خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔